میرا نام دوارزرہ کاظمی ہے. میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے. میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہ رہے تھے. مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں ہوں. میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں. مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. کراچی سے لاپتہ تینوں لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا ڈراپ سین. دعا زہرا کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. کہا اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی, کسی نے اغوا نہیں کیا. شوہر کے ساتھ خوش ہوں, خدا را مجھے تنگ نہ کیا جائے. نمرہ کاظمی ڈی جی خان کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد ویڈیو بیان میں کہا مرضی سے نکاح کیا ہے, کسی نے اغوا نہیں کیا. نمرہ نے تونسا کے نوجوان نجیب سے 18 اپریل کو نکاح کیا. سولجر بازار سے لاپتہ 25 سالہ دینار کا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا. لڑکی نے وہاڑی میں نکاح کیا. والدین نے اغوا کا شبہ ظاہر کیا تھا. 10 کروڑ 64 لاکھ سے زائد ٹویٹس کے ساتھ امپورٹڈ حکومت نامنظور اب بھی ٹاپ ٹرینڈ. دنیا بھر میں ٹرینڈز کو مانیٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ جاری. رپورٹ میں کہا گیا ہے ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا, اچھا وقت ہے تجزیاتی رپورٹ جاری کریں. امپورٹڈ حکومت نامنظور شاید ٹویٹر پر اب تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور سے بڑا ٹرینڈ پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا. پاکستانیوں نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جو اب تک جاری ہے. پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید خان کا پاکستانی قوم کو خراج تحسین. ٹویٹ میں کہا پوری قوم کا مطالبہ فوری الیکشن. مراد سعید نے ٹویٹ کیا قوم کا نعرہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. عمران خان کا الیکشن کے لیے دھرنے کا اعلان. جلد اسلام آباد کی کال دوں گا, الیکشن کے اعلان تک میرے ساتھ بیٹھنا ہے. پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر ویڈیو پیغام میں کہا حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کن وقت آ گیا. فیصلہ کرنا ہوگا ہم غلامی کریں گے یا پھر ہم آزاد ملک بن کر رہیں گے. مافیا نے بیرونی سازش میں شامل ہو کر ہماری حکومت کو گرایا. بدقسمتی ہے کہ 30 سال سے کرپشن کرنے والے ہم پر مسلط کر دیے گئے. موجودہ وزیر اعظم اور بیٹے پر 40 ارب کے کرپشن کیس ہیں. قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. عمران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پارٹی قائدین سے ملاقات کریں گے. کل پورے پاکستان میں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے رویے کے خلاف. جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا رویہ تو ایسے ہے کہ گویا وہ کوئی نون لیگ کے کارکن ہیں. تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے خلاف ملکی احتجاج کرے گی. فواد چودھری کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا رویہ نون لیگی کارکن جیسا ہے. وہ چاہتے ہیں تو نون لیگ پہ عہدہ لے لیں. الیکشن کمیشن کا کردار تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس منحرف ارکان کے خلاف ڈکلیریشن پہنچ چکا. فوری طور پر ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا عمل شروع کرنا ہوگا. ڈی سیٹ نہ کرنے کی صورت میں الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری سے انحراف کرے گا. الیکشن کمیشن نے دفاتر کے باہر اسلام آباد پولیس سے فل پروف سیکیورٹی مانگ لی. انتظامیہ نے اسلام آباد کے ڈی چوک نادرہ چوک پر کنٹینرز لگا دیے. عمران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان. بلیک میلنگ ہے. فارم پوائنٹنگ کیس کا فیصلہ جاری نہ کرنے کے لیے دباؤ کا ایک حربہ ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے. مجھے کیوں نہیں بچایا کا بیانیہ اداروں کو نشانہ بنانا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے ادارے کو ٹائیگر فورس میں بدلنے سے انکار کیا, اس لیے وہ کھٹک رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر اپنے ادارے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہائبرڈ اجلاس آج طلب کر لیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. شہری رحمان نوید قمر اور قمر سمان خیرہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے. وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے لیے پی آئی اے کا طیارہ سٹینڈ بائی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. اے آئی نیوز کی خبر درست ثابت ہو گئی. اے آئی نیوز نے وزارت خارجہ کی جانب سے سی ای او پی آئی اے کو بھیجا خط حاصل کر لیا. مریم اورنگزیب نے اے آئی نیوز کی خبر کی تردید کی تھی. ٹویٹ پر خبر پر فیک قرار دے دیا تھا. خط نے بھانڈا پھوڑ دیا. اے آئی نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پی ایم ہاؤس کے عملے کی دوڑیں لگ گئیں.
ذرائع کا کہنا ہے عملے نے PIA حکام سے رابطہ کر لیا، کہا کہ آپ وزیر اعظم کے دورے کے لیے اب پورا طیارہ نہیں 80 نشستیں بک کر دیں، ٹکٹس کی ادائیگی وزارت خارجہ کرے گی۔ نئی حکومت کی نرالی شان سرکاری دورے علل اعلان۔ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ وزیراعظم بننے کے بعد شہباز شریف کا پہلا غیر ملکی دورہ، 74 افراد پر مشتمل لاؤ لشکر سعودی عرب پہنچے گا۔ شریف خاندان کے 16 افراد شامل بلاول بھٹو اور فضل الرحمان سمیت اتحادی جماعتوں کے 16 رہنما بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے سعودی سفارت خانے کو فہرست بھیج دی۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، حمزہ شہباز، اہلیہ بیٹی ملازمہ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ سلیمان شہباز، اہلیہ بیٹا اور ملازمہ دوحہ سے، حسین نواز اور اہلیہ لندن سے آئیں گے۔ وزیراعظم کے 15 اسٹاف ممبر، 2 ڈرائیور، سابق DG LDA آحد چیمہ اور ان کی اہلیہ بھی ہمراہ ہوں گے۔ ایک طرف IMF سے قرض لینے کی کوشش، دوسری طرف سرکاری خرچے پر عیاشیاں جاری۔ مافیا جب آتا ہے تو پورے مافیا کو عیاشی کرواتا ہے۔ عمرے کے نام کے اوپر سرکاری حاجی اور سرکاری حاجن پیدا کرتے ہیں۔ ڈر تھا ہمارا کہ خبر آ جانی ہے، ورنہ ایک لسٹ میڈیا کی بھی بنی ہوئی تھی جو انہوں نے آخری منٹ پر ڈراپ کی۔ مافیا آتا ہے تو پورے مافیا کو عیاشی کراتا ہے۔ PTI رہنما شہباز گل کہتے ہیں شریف خاندان عمرے کے نام پر پورا لاؤ لشکر ساتھ لے جا رہا ہے۔ نیوٹرل میڈیا کے خوف سے 26 میڈیا پرسنز کی فہرست ڈراپ کی گئی۔ ہم عمرے پر عمران خان کے ساتھ جاتے تھے تو اپنے خرچے پر جاتے تھے۔ مراد سعید نے ٹویٹ کیا، عوام کے پیسے پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کی عیاشیاں، خانہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ پچھلے دور میں شریف خاندان نے کیمپ آفیسز پر 500 کروڑ اڑائے۔ زرداری نے ایوان صدر کے علاوہ کیمپ آفیسز پر 360 کروڑ اڑائے۔ عمران خان ذاتی گھر میں مقیم رہے، کوئی کیمپ آفس نہیں تھا۔ مریم نواز کی عمرے پر جانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے آج جواب طلب کر لیا۔ وزارت داخلہ کے وکیل کو ECL کے رولز پیش کرنے کی ہدایت۔ حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سمیت مزید 23 افراد کے نام ECL سے نکال دیے۔ سابق وفاقی سیکرٹری شاہد رفیع، طاہر بشارت چیمہ بھی شامل۔ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو 1 ٹائم بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت نے سابق DG LDA آحد چیمہ کو عمرے پر جانے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں دیا گیا۔ 10 سال مدت کا پاسپورٹ ترجیحی بنیاد پر آرڈنری کیٹیگری میں جاری کیا گیا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد پاسپورٹ کی تجدید کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ لندن میں فیملی ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کی عید سے پہلے وطن واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، عید کے بعد وطن واپسی ہو سکتی ہے۔ پاکستان مسلم ممالک سے قریبی برادرانہ تعلقات چاہتا ہے۔ ہمیں یورپی یونین طرز پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل ہونے چاہئیں۔ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر سے خطاب۔ عمران خان کی اداروں سے لڑائیوں کا ہمیں فائدہ ہوا، اب حالات نہیں بگڑیں گے۔ عمران خان کی مہربانی سے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا AY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہتے ہیں عمران خان کا رویہ ایسا تھا کسی کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، سب ناراض ہوئے، ہمارے معاملہ ڈان لیکس اور مشرف کیس سے خراب ہوئے، چلیں اچھا تجربہ ہو گیا۔ شہباز شریف کا جو طریقہ کار اور مزاج ہے اس سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کبھی اداروں سے ٹکراؤ کی بات کی نہ کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کہتے تھے عمران خان اپنے بوجھ تلے دب جائے گا، ایسا ہی ہوا۔ فارن فنڈنگ کیس پر اس کے دل میں چور ہے اور جانتا ہے کہ بچ نہیں سکتا۔ 2 سال سے چودھری نثار سے ملاقات نہیں ہوئی، اب واپسی مشکل ہے۔ کسان پریشان، حکومت کا ڈیزل کی قلت کا نوٹس، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ اوگرا نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے لیے چیف سیکرٹریز کو خطوط لکھ دی۔ شہباز گل کہتے ہیں یہ ڈیزل کون پی گیا لسی سمجھ کر،
کیوں کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کی لوٹ مار سے کوئی سیکٹر محفوظ نہیں۔ 4500 میگا واٹ بجلی صرف اس وجہ سے بند ہے کہ ہمارے پاس ایندھن نہیں ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے کیونکہ ہم نے گیس نہیں خریدی، ہمارے پاس تیل نہیں ہے کیونکہ ہم نے تیل نہیں خریدا۔ ہمارے پاس کارخانے چلانے کے لیے تیل نہیں، نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کی نیوز بریفنگ، کہا بجلی کارخانوں کی مرمت نہ کرنے اور ایندھن کی کمی سے 4500 میگا واٹ بجلی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی حکومت نے گیس، پیٹرول، ایل این جی وقت پر نہیں خریدی۔ 2018 میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، پیداواری لاگت 9 روپے 60 پیسے تھی، آج 16 روپے 20 پیسے ہے۔ آئی ایم ایف بھی عمران خان کی معاشی پالیسیوں کا معترف، آؤٹ لک رپورٹ میں جی ڈی پی گروتھ میں اضافے، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کا اعتراف کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق 2021 میں پاکستان کی جی ڈی پی 5.6% رہی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5.61% رہا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں آئی ایم ایف رپورٹ معیشت پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ دھمکی امیز خط سے متعلق تحریک انصاف کے سوالات سامنے آ گئے۔ دھمکی اور مقامی کرداروں پر گٹھ جوڑ کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ، پوچھا کیا یہ حقیقت نہیں دستاویزات دوسرے ملک میں متعین نمائندے کے پیغام پر مشتمل ہیں؟ کیا دستاویزات میں باضابطہ ملاقات کی تفصیلات موجود نہیں؟ کیا ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کی معافی کو عمران خان کو ہٹانے کی شرط کے طور پر نہیں رکھا گیا؟ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار نہیں دیا؟ کیا سفیر کے مشورے پر مذکورہ ملک کو ڈی مارش دینے کا فیصلہ نہیں ہوا؟ اسد مجید پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، خود کمیٹی کو بریفنگ دی، انکوائری نہیں کی گئی، مراسلے کو کئی روز تک دبانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ٹیلی گرام پہنچتے ہی قانون کے مطابق متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا صحافیوں کو جواب کا انٹیلیجنس ایجنسی نے بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملنے کی تصدیق کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں بیان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مراسلہ قومی سلامتی کمیٹی میں زیر بحث لایا گیا اور پھر ڈیمارش دیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کام جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بڑا حکم، سیکرٹری قانون پنجاب کو ہدایات جاری، محکمہ قانون کا احمد اویس کو کام سے روکنے کا حکم نامہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ پنجاب میں آئینی بحران برقرار، نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری تاخیر کا شکار، صدر مملکت نے گورنر پنجاب کا خط وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھیج دیا۔ خط میں گورنر پنجاب نے حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات بیان کی تھیں۔ نون لیگ نے حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے پر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عطا تاجر کہتے ہیں گورنر انا کی تسکین کی خاطر حمزہ شہباز کی حلف برداری نہیں ہونے دے رہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ورنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو باہر نکالنا معمولی بات ہے۔ مجھے فخر ہے افواج پاکستان پہ۔ پاکستان آرمی از آف رائٹ اینڈ آئی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی۔ ہماری خود مختاری، سلامتی اور سرحدوں کے محافظ، ہمارا فخر آج بھی اور آنے والے کل میں بھی پاک آرمی۔ I stand with Pakistan Army. I stand by and support and love Pakistan Army. پاک فوج ہمارا فخر، معاشرے کے ہر طبقے نے افواج پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا مسلط کر دیا۔ شعبہ شخصیات، سیاسی اور سماجی افراد اور عوام کا افواج پاکستان سے بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاک فوج ہماری خودداری اور سلامتی کے ضامن ہیں، فوجی قیادت کو نشانہ بنانا بند کیا جائے۔ ایم جی موٹرز پر ٹیکس فراڈ کے الزامات، مالک جاوید افریدی کی سختی سے تردید، ہر طرح کی تحقیقات کی پیشکش کر دی، کہتے ہیں صارفین کو جدید اور سستی کاریں فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ جھوٹے الزامات ہمارا حوصلہ کم نہیں کر سکتے، چند سال قبل بھی اس طرح کے الزامات اور مخالف مہم سامنے آئی تھی، ہمیں تمام تنازعات سے کلیئر کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ کے پیچھے موجود قوتوں کو جانچتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے ایف ڈی آئی کے مخالف اور چینی سرمایہ کاری کے خلاف ہیں،
جو ہماری اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے۔ سستی گاڑیاں پاکستان میں آنے کی راہ میں بڑا مافیا رکاوٹ بن گیا۔ نیو کراچی کے علاقے مسلم ٹاؤن میں ڈاکوؤں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 8 سالہ بچہ فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق۔ ایس ایس پی سینٹرل کہتے ہیں بچے کو کس نے گولی ماری، تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا۔ پولیس مقتول بچے کے اہل خانہ سے رابطے میں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں سورج آگ برسانے لگا، ہیٹ ویو الرٹ جاری، آج سے عید تک گرمی میں اضافے کا امکان۔ داتوئی، نواب شاہ، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں پارہ 48 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر توہین عدالت ثابت ہونے پر جرمانہ، فیصلہ جاری، عدالتی حکم کی تعمیل تک روزانہ $10,000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی کمپنی سے متعلق تحقیقات کے لیے دستاویزات نہیں دی۔ جرمانے کی تاریخ سے متعلق تحریری فیصلہ نیو یارک سول کورٹ آج جاری کرے گی۔ اٹارنی جنرل نیو یارک کا کہنا ہے ٹرمپ کی کمپنیز کے دستاویزات میں فراڈ اور بے ضابطگیاں ہیں۔ سابق صدر کے وکلاء کا عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان، کہتے ہیں دستاویزات فراہم کی گئی تھیں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,199 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,340 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,246 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلز کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔